السلام علیکم۔ 0321218396 میرا کانٹیکٹ نمبر ہے، 0336464987 پہ آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ میں غفار خان ہوں۔ راجہ ریاض صاحب کی ایک وائس آئی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پہ تبصرہ کروں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جن لوگوں کو اپنے پیسے واپس چاہیے وہ نیب میں اپنے کمپلین ضرور درج کروائیں۔ یہ سٹیپ نمبر 1 ہے۔ سٹیپ نمبر 2 پہ ہم انشاءاللہ العزیز بہت جلد سپریم کورٹ جا رہے ہیں، وہاں سے بھی ایک ایسا پریشر ان پہ ڈیولپ کریں گے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو متاثرین ہیں ان کو اپنے اپنے کلیم اپنے اپنے پیسے واپس ہو سکیں۔ میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ جب جب ہم ان کی اس دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھیں گے ان کو تکلیف ضرور پہنچے گی، کیونکہ یہ اس سے پہلے مختلف کمپنیوں میں رہ چکے ہیں، وہاں پہ یہ فراڈ کر چکے ہیں، وہاں پہ اسی قسم کے سادے لوگوں کے پیسے کھا کے ڈکار تک لے چکے ہیں، اور ان کو یہ بھی لگتا تھا کہ یہ پیسے بھی ہم اتنے آسانی سے ہضم کر لیں گے، لیکن اس دفعہ میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ اس دفعہ ایسا نہیں ہونے والا۔ یہ پیسے آپ کو بہت زیادہ نچوائے گی، یہ پیسے آپ کو اتنا نچوائے گی کہ آپ کے انشاءاللہ پیر کے گھنگرو ٹوٹیں گے۔ اب آتے ہیں راجہ ریاض صاحب کی بات کے اوپر۔ راجہ ریاض صاحب نے انڈائریکٹلی ہمیں مخاطب کیا اس میں کہ کچھ لوگوں کو فورس کر رہے ہیں کہ وہ نیب میں اپلیکیشن دیں، اور میں ان کو کہہ رہا تھا کہ نیب والے کچھ نہیں دیتے، اور ابھی وہ سپریم کورٹ کا نام لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری بات یہ تھے وہ۔ راجہ ریاض صاحب ایک عمر رسیدہ بندے ہیں، لیکن مجھے بہت معذرت سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کو نہ تو قبر یاد ہے نہ خدا کی خدائی سے ڈرتا ہے۔ یہ شخص اتنی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، اور پھر ہمیشہ سے ایک پتلی گلی رکھتا ہے، اور پھر میں کہتا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میں تصویر کے 2 رخ بتاتا ہوں، میں سچا اور کرا آدمی ہوں۔ وہ تصویر کے 2 رخ نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنے لیے پتلی گلی رکھتا ہے۔ راجہ ریاض صاحب نے جب سے یہ کیس بنا، آپ اس کے تمام وائسز اٹھا لیں اور اس تمام کو یکجا کر کے اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، پھر اس کا مطلب نکالیں۔ ایک ہی مطلب بنتا ہے، ایک ہی مطلب یہ بنتا ہے کہ جتنی بھی کمپنیاں گزر چکی ہیں اس کا کسی نے کچھ بھی نہیں بگاڑا، اور اسی طرح سکیم ہوا، اور ابھی بھی سکیم اگر ہو گئے تو آپ چپ ہو جائیں، گل ختم۔ اس کی تمام چیزوں کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اگر اس سے غلط یعنی جو میں کہہ رہا ہوں اگر یہ مطلب نہ بنا تو پھر آپ مجھے کال کر کے بتائیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں بنتا۔ اور پھر یہ کچھ کمپنیوں کے نام لے کے بتا دیتا ہے آپ کو کہ فلانے کا کیا ہوا، فلاں کا کیا ہوا، فلاں کا کیا ہوا۔ میں اس سے ایک عرض کروں گا کہ آپ جتنی بھی کمپنیوں کے نام لے رہے ہیں ان میں سے صرف ایک سنگل کمپنی بتا دیں کہ جس نے متاثرین کو اپنے پیسے واپس کر دیے ہوں، بغیر نیب کے، بغیر کورٹ کے، بغیر کسی ہیل و حجت کے، اپنے پیسے لوگوں کو واپس کر دیے ہوں، اور اس ٹائم پہ کوئی سنگل ایک فریق بھی اپنے پیسے کے پیچھے در بدر کی ٹھوکریں نہ کھا رہا ہو۔ آپ تو مطلب ہے آپ کی تو اس میں بڑا تجربہ ہے آپ کا۔ ایک سنگل کمپنی کا نام بتا دیں کہ جس نے اس قسم کا کام کیا ہو، اس طرز پہ کام کیا ہو، اور پھر اس نے سب کو اپنے پیسے بھی لٹا چکی ہو۔ میرا خیال ہے تمام کے جو سی ہوئی ہیں نا وہ فراڈ کر چکے ہیں اور بھاگ چکے ہیں۔ کسی کا بھاگ چکا ہے، کسی کا پکڑا گیا ہے، کسی کا کیا ہوا ہے، اور یہ لوگ اس کو بھی اسی طرز پہ لے کے جانے کی کوشش میں ہیں۔ لیکن اس دفعہ بدقسمتی سے ان کے ساتھ انہونی ہو رہی ہے، جو پہلے ہوتا رہا وہ اس دفعہ ایسے اس کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور ساتھ ایک اور لفظ فورس، اب کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو وہ فورس کر رہے ہیں کہ آپ لوگ نیب میں اپلیکیشن دیں، ہمارے لیڈروں کے پاس فون جا رہے ہیں، اور ہمارے پاس کون سا ہتھیار ہے کہ ہم لوگوں کو فورس کریں کہ آپ اپلیکیشن دیں؟ جس کی مرضی ہے نہ دیں۔ جن کو لگتا ہے کہ جو آپ نے نام لیے ہیں لاسانی، جی ٹی، آل پاکستان پروجیکٹ، پے ڈائمنڈ، اس طرح کی کمپنیوں نے اگر کسی کو دیا ہے تو پھر بالکل نہ جائیں، وہاں پہ جانے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہہ رہے تھے کہ نیب میں تو فیک اپلیکیشن ہے، نیب میں تو 120 اپلیکیشن ہے، پھر پتہ نہیں کتنا فگر بتا رہے تھے۔ ابھی اس جو پیچھے پیشی گزری ہے 23 والی، اس میں تو آپ کو سب کو کلیئر کر دیا کہ اتنے اپلیکیشن ہے اتنی تعداد میں۔ کیا یہ سب ہم نے فورس کیے؟ 3000 لوگ میں فورس کر سکتا ہوں؟ بڑی عجیب بات کرتے ہیں۔
لوگ میں نہیں فورس کر رہا راجہ صاحب، لوگ وہ بھروسہ ہے جو لوگوں کا آپ لوگوں نے توڑا ہے، جو لوگوں کا مال جو اس ٹائم پہ کھایا جا چکا ہے، جو لوگوں کا مال غائب کیا جا چکا ہے، وہ چیز اس کو فورس کر رہی ہے۔ اس پہ ذرا نظر ثانی کریں اس لفظ پہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں تصویر کے دونوں رخ دکھاتا ہوں۔ تصویر کے رخ نہیں دکھاتے، اپنے لیے پتلی گلی رکھتے ہیں کہ میں نے، پھر کچھ عرصے کے بعد آپ یہ جو الفاظ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو یہ بولیں گے کہ میں نے تو کہا تھا کہ جس نے مرضی ہے اگر اپلیکیشن دینا چاہتے تو دے دے، نہیں دینا چاہتا مت دے، ہم کسی کو کیا کہہ سکتے ہیں۔ پھر یہ الفاظ آپ کی یہ ہوں گے، جس طرح آپ نے ان لوگوں سے ایکٹیویشن فیس کے نام پہ پیسے جمع کروائے تھے نا، وہ آج اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایکٹیویشن فیس کدھر گئی، آپ جواب دیں اس کا۔ آپ یہ میرے کہنے پہ دے دیں لوگوں کے جواب کہ وہ کدھر ہے، کس کے پاس پڑی، اتنا بتا دیں۔ اخلاقی جرت کا مظاہرہ بندہ اگر کرتا ہے نا تو پھر ایسی باتیں نہیں کرتا۔ آپ نے 5 لاکھ خاندانوں کا سوچنا نہیں ہے، آپ کو آپ کی جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے وہ 5 لاکھ خاندانوں کو بے وقوف بنانے کا، ان کے پیسے ڈبونے کے لیے، ان کے پیسے ضائع کروانے کے لیے، تاکہ نہ کسی عدالت میں جائیں، نہ کسی کو شکایت کریں، اور اسی طرح ٹائم گزر جائے۔ آپ کی ڈیوٹی یہ ہے، اصل ڈیوٹی جو آپ کی ہے۔ بغل میں چوری، منہ میں رام رام، عجیب کہانی ہے۔ اس سے پہلے اب اس ایس آر جی کے متعلق یہاں سے پیچھے آپ ذرا جائیں، کار کمیٹی کدھر گئی؟ لوگوں کے پیسے، جو اتنے پیسے اربوں روپیہ لوگوں نے کار کمیٹی میں ڈلوا دیا، وہ کدھر گئی؟ اس کے متعلق آپ کوئی معلومات دیں گے؟ وہ جو پروجیکٹ تھے وہ کدھر گئے؟ اس کے متعلق معلومات دیں گے؟ پتہ نہیں کس کس نام سے لوگوں کو لوٹا۔ اب جب کیس بھی بن چکے تھے، 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں مہینے میں لوگوں سے پیسے جمع کرائے گئے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں۔ نہیں تو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط میں کہہ رہا ہوں، میں آپ سے رابطہ کروا دیتا ہوں۔ ان لوگوں کے پیسے کدھر گئے؟ کس طریقے سے جمع کروائے؟ کیا آپ لوگوں میں وہ نہیں بانٹے گئے؟ اب یہ جو ایکٹیویشن فیس ہے کہ عدالتوں میں اپنے حساب کے لیے استعمال نہیں ہو رہی ہے؟ آپ لوگوں نے یہ جو ویب سائٹ کا چکر چلایا ہوا تھا کہ بی فار یو کی جگہ پہ ایس آر جی لکھ رہے ہیں، پھر اتنا عرصہ لگایا، اس کے پیچھے جو میٹنگیں کرتے رہے اسی ایکٹیویشن فیس کے لیے، کیا آپ سچ بتانا پسند فرمائیں گے؟ آپ آج بتائیں، اب اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتائیں کہ کیا وہ بی فار یو کی جگہ پہ ایس آر جی لکھا جا رہا تھا، یا پھر اس ایکٹیویشن فیس کے لیے وہ کام مطلب کیا جا رہا تھا، ویب سائٹ کو ویسے بند کیا ہوا تھا۔ پھر ابھی کہتے ہیں کہ ویب سائٹ تو نیب کے پاس ہے، سیف الرحمان صاحب آئیں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا۔ سیف الرحمان صاحب کدھر سے دے گا؟ سیف الرحمان صاحب تو اپنے فیس کے پیسے نہیں جمع کرا سکتے اس ٹائم پہ۔ اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس جو تھا وہ کچھ ملیشیا پہنچ چکا ہے، کچھ جناب علی ملتان میں ہے، کچھ جناب علی پنڈی میں ہے، ان کی جیب گرم ہے۔ اور پھر یہاں پہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے پھر کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں جنہوں نے درخواست دی ہیں اور ان لوگوں میں جنہوں نے درخواست نہیں دی ہیں کیا فرق ہے؟ میں آپ کو فرق سمجھاتا ہوں۔ 3 مہینے میں اگر آپ نے فرق ڈھونڈنا ہے نا تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ان لوگوں میں فرق یہ ہے کہ جن کو آپ اچھے لگتے ہیں ان کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں اور وہ آپ پہ بھروسہ کر رہے ہیں، کل ان کے ہاتھوں میں آپ کا گریبان ہوگا۔ اور یہ جو پتلی گلی رکھ رہے ہیں، یہ آج سے میں اس کی نفی کرا دیتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف اس لیے کہتا ہے کہ پھر کل آپ ان کو کہیں گے کہ میں نے تو آپ کو کہا تھا۔ اب یہ ڈرامہ بازی بہت ہو چکی ہے، سچ بولیں، ایک دن ہم نے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ آپ ان لوگوں کو بتائیں کہ ایکٹیویشن فیس اب کہاں پہ پڑی ہوئی ہے۔ اس طرف آپ لوگوں کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، دھندلا جاتی ہیں، بالکل زبانیں گونگی ہو جاتی ہیں۔ یہاں پہ نہ آپ لوگوں میں کوئی خوف خدا آتا ہے، نہ آپ لوگوں میں کوئی وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ میں بار بار اگر سوال کروں کسی بندے میں کوئی ایک غیرت جاگ جاتی ہے اس کے جواب دینے کے لیے، وہ بالکل مر جاتی ہے، کیونکہ اس کا جواب تو آپ لوگوں کے پاس ہے نہیں۔ وہ پھر کہو گے سیف الرحمان جانے، وہ جانے۔ اب پھر یہاں پہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیف الرحمان صاحب کے نکلنے کے بعد اس کے اندر کا تو مجھے نہیں پتا، کیونکہ وہ تو سب کو یہ کہہ رہے ہیں، وہ تو پہلے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ساری چیزیں رجسٹرڈ ہیں، ساری چیزیں لیگل ہیں۔ اب وہ کدھر گیا وہ لیگل والا سسٹم؟ لوگوں کے ساتھ اتنا کچھ کرو کہ کل توڑا بہت تو رب کے حضور جواب دے سکو۔ مجبور لوگوں کے پیسے کھانے کے بعد پھر
मुफ्ती, मैं सद कहती हूँ ये जो दो मुफ्ती हैं, ऐसे मुफ्तियों को मैं कहता हूँ कि बंदा पता नहीं ये वो मुफ्ती हैं। ये मैं आप लोगों को मिसाल दूंगा कि अगर कोई बंदा चोरी करता है, जना करता है, डाके डालता है, माल इकट्ठा करता है, वो माल इकट्ठा करने के बाद एक बड़ी बिल्डिंग बना देते हैं और उसके ऊपर फिर लिख देते हैं हाजा मिन फजले रबी। और फिर अगर इनसे पूछो, फिर कहते हैं कि क्यों ये अल्फाज तो फिर दीनी अल्फाज है, इसमें आपको क्या तकलीफ है, ये तो हाजा मिन फजल। लेकिन ये जो मुफ्ती हैं वो ये लोग हैं, ये हाजा मिन फजले रबी लिखने वाले हैं। ये चोरी डाके और इस किस्म के ये मतलब धोखे और फ्रॉड से जो रकम इकट्ठी होती है ना, उसके ऊपर सिर्फ हाजा मिन फजली रबी कहने वाले हैं। ये वो मुफ्ती इकट्ठे हुए हैं, इनको पहचानो। ये हमारे इस्लाम के, ये हमारे दीन के दरमियान ये जो कांटे चुभे हुए हैं ना, इनको निकालो। भाई ये कई मुफ्ती बना हुआ है जी, मुफ्त का। मैं इसे पूछता हूँ कि आपके पास मुफ्ती का कोर्स है कि नहीं है। आज एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, उसके ज़बान को चुप लगी हुई है, क्योंकि वो मुझे पता चला है कि वो मुफ्ती नहीं है, बस मुफ्ती बन के हमारे दरमियान बैठा हुए लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। बहुत शुक्रिया।